ہم جو بنیاد کسی بھی علاج معالجے کی بنیاد کو یا کسی مرض کے معاملے کو جب سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں نبض دیکھنے مقدم ہوگی جی. اگر اس کی نبض جس تقاضے کے مطابق ہے جی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ہم نے غذا جو ہے وہ آگے کی طرف دینی ہے یا اسی جگہ اس کو قائم رکھنی ہے, اس کو فلاں غذا نہیں دینی. میں اب چھوٹی سی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں, ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں, پیروں میں کمزوری ہوتی ہے, کسی کے زیادہ کسی کے کم. تو جب وہ آتے ہیں تو میں فوراً یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ بچہ اپنی ماں کے یوٹرس میں بیمار ہو. کیسے بیمار ہو گیا؟ اب دیکھیں طب بتاتی ہے نا کہ اس کے یوٹرس کے اندر یعنی وہ غدی تحریک جو تھی وہ زیادہ تھی, غدی تحریک زیادہ تھی تو اس کے اندر سپیڈ تھا. تحریک سے سپیڈ ہوتا ہے, اس میں سپیڈ تھا. تو اس بچے کو وہاں وہ پوری طرح وہ میدان نہیں ملا جہاں اس کی پرورش مکمل ہوتی تھی. بند پڑا تھا جی ہاں جی, اٹھن میں تھا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے یعنی یوں کہہ لیں کہ ابھی اس کا جسم مکمل نہیں ہوا اور یہ دنیا میں آ گیا. یعنی غدی تحریک میں اعصابیت کم تھی, غدی تحریک میں اعصابیت کم تھی. نروس سسٹم جو ہے وہ مکمل اس لیے نہیں ہوا کہ اس ماں کے جسم کے اندر ہی اعصابیت کی غذا جو تھی وہ کم تھی, تحریک غدی تھی. میری بات سمجھ آ گئی. اس کا جو نروس ہے تو میرے اللہ کا نظام سارا, یہ اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. لیکن ہمیں طب جو سمجھاتی ہے یا سکھاتی ہے وہ تو ایک اسباب ممرضہ میں سے ہے نا جی. تو وہ ایک تو اعصابیت اسے پوری نہیں ملی جس سے اس کے دماغ کی گروتھ نہیں مکمل ہوئی جی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے یوٹرس کے اندر تنگی تھی, پورے جسم کو وہاں وہ ماحول نہیں ملا جس کی اس کی جسم کی نشو و نما وہاں مکمل ہوتی, وہ نہیں ہو سکتی. اب کوئی اس بات کو اسی انداز سے سمجھتا ہے اور کوئی یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سمجھانے والے کے لیے کہ ہم نے اس کو کس زاویے میں سمجھانا ہے. یہ سادہ آدمی ہے یا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کے حساب سے اس کو ہم ذہنی طور پہ اس کو سمجھاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کچھ ایسے ہیں کہ بنیادی طور پہ پیچھے سے چلے آتے ہیں. تو یہ بچے کی نبض دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کا کوئی مرض ہے یا یہ پیچھے سے آیا وہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے. وہ طبیب ہے وہ یعنی خالی وہ دوائیوں کا طبیب نہیں ہوتا, وہ عقل کا بھی طبیب ہوتا ہے, حکیم ہوتا ہے جی. بشرطے اس کے پاس اپنا علم مکمل ہو. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک جگہ بتایا, آج پھر وہ ماحول ذرا آ گیا سامنے. کاموں کی میں ایک اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے گیا تو دکان پہ میری چلا گیا. ہم نے چائے وغیرہ منگائی تو ایک برابر ان کے دکان والا تھا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر وہ آ گیا اور آ کے ان سے کہتا ہے کہ یہ وہی حکیم صاحب ہے جی جن کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہی حکیم صاحب. تو اس نے بھی اپنا وہ بٹن کھولا اور گھر میں آ گئے. لو جی, میں نے کہا بھائی میں یہاں اس کام نہیں آیا, میں تو یہ کام آیا ہوں. اگر آپ کو یہ کام ہے تو آپ میرے پاس کبھی مطلب پہ آ جائیں, دکان پہ آ جائیں. تو وہ بند سماجت کرنے لگا اور وہ جو میرے عزیز تھے جن کے پاس میں گیا تھا وہ بھی کہنے لگے کہ جی شاہ صاحب کوئی نہیں, ذرا دیکھ لیں, ذرا اس کا دل خوش ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. تو مجھے مجبوراً نبض دیکھنی پڑی. تو میں نے نبض دیکھی تو میں نے کہا کہ یار آپ کی بیوی کو یہ ایک فلاں مسئلہ ہے. جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.